اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی بھی بہت فضیلت رکھی ہے، روزے کی بھی بہت فضیلت رکھی ہے، زکوٰۃ میں بھی بہت برکت اور فضیلت رکھی ہے، جہاد میں بھی بہت بڑی برکت ہے، لیکن حج والا جو فریضہ ہے اس کی برکات بھی بہت عجیب ہیں۔ صرف کمی یہ ہے کہ ہم لوگ عام طور پر اپنے پروگراموں میں، اپنی محفلوں میں نماز کی فضیلت فرضیت تو سنتے رہتے ہیں، رمضان المبارک میں روزے کی فضیلت، روزے کی فرضیت، روزے کی برکات سنتے رہتے ہیں، اور زکوٰۃ کی بھی فرضیت اور برکت سنتے رہتے ہیں، لیکن کمی یہ ہے کہ ہمارے سامنے حج کی فرضیت، حج کے فضائل، عمرے کے فضائل یہ عام طور پر بیان نہیں ہوتے اور نہ ہی ہم کسی کتاب میں پڑھتے ہیں۔ حالانکہ علماء کرام نے جس طرح نماز کی فضیلت پر کتابیں لکھیں، اسی طرح حج کی فضیلت، فرضیت، حج کے برکات پر بھی کتابیں لکھیں۔ ذخیرہ احادیث میں بہت ساری احادیث ہیں جن میں حج کی فضیلت بیان کی گئی ہے، قرآن پاک کی آیتوں میں حج کا طریقہ، حج کی فضیلت بیان کی گئی ہے، حج کی فرضیت بیان کی گئی ہے، اور بڑی عجیب اللہ تبارک و تعالی نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو غور کیا جائے تو آدمی کا دل چاہتا ہے کہ میرا مال اور میری جان قربان ہو جائے اس عظیم فریضے پر۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حاجی سے فقر اور گناہ اللہ تبارک و تعالی دور کر دیتے ہیں۔ جس وقت انسان حج کرنے کا سوچتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو اس کے دماغ میں اور دل میں آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آج کے دور میں اگر میں 5-6 لاکھ لگا لوں تو شاید کہیں میری آمدن میں کمی نہ ہو جائے، میرا پیسہ جو میں نے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے کہیں اس میں کمی نہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اسی دماغ میں پیدا ہونے والے سوال کا جواب دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی آدمی جو ہے حج میں تو خرچہ کر لیتا ہے ایک دفعہ، لیکن قیامت اور موت تک حاجی کے لیے اللہ تبارک و تعالی برکات کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں خیر و بھلائی اور برکت کے دروازے حاجی آدمی کے لیے اور عمرہ کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، اور سابقہ زندگی کے جو گناہ ہوتے ہیں اور ان کی نحوست ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال سے وہ گناہ بھی مٹا دیتے ہیں۔ تو حاجی آدمی جو ہے اس کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ فقر نہیں آنے دیتے، کیونکہ جس جگہ وہ حج کرنے جاتا ہے وہاں ہر چیز میں برکت ہی برکت ہوتی ہے، وہ تو برکت والے ماحول سے گزر کے آتا ہے، برکت والے ماحول میں رہ کے آتا ہے، تو جب واپس آئے گا تو فقر کیسے اس کے قریب آئے گا؟ وہ تو جہاں حج کرنے جاتا ہے وہاں کے پھلوں میں برکت، وہاں کے پانی میں برکت، وہاں کی زمین میں برکت، وہاں پہ آنے والے لوگوں کی برکت۔ تو جب اتنی برکتیں حاصل کر کے سمیٹ کے اور گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کے آتا ہے جیسا کہ وہ چھوٹا بچہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی گناہوں سے پاک صاف ہو کر آتا ہے جب، تو کس طرح اس کے قریب فقر جائے گا، کس طرح اس کے قریب گناہ جائیں گے۔ اور فرمایا حاجی کی سفارش جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ شہید قیامت والے دن سفارش کرے گا اپنے خاندان کے حق کے لوگوں میں، اور اسی طرح حافظ قرآن بھی قیامت والے دن اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے سفارش کرے گا۔ لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حاجی بھی سفارش کرے گا۔ فضائل حج میں حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان کی ہے کہ قیامت والے دن حاجی آدمی اپنے خاندان کے 400 لوگوں کے لیے سفارش کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ البتہ جو لوگ جن پر حج فرض تھا لیکن حج نہیں کر سکے اور موت کا وقت قریب آ گیا تو ان کے لیے حکم ہے کہ حج بدل کی نصیحت کریں، حج بدل کی وصیت کریں، اور وصیت میں یہ لکھوائیں کہ میرا مال ہے جو
مال و دولت میرے پاس کافی تھا جس کی وجہ سے میرے اوپر حج فرض تھا، لیکن میں حج نہیں کر سکا، تو میرے مال و دولت میں سے اب کوئی بندہ جا کے میری طرف سے حج کر کے آئے تو اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم اور نوازش اور برکت اور رحمت دیکھیں کہ اس حج بدل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ 3 آدمیوں کو جنت نصیب فرماتے ہیں۔ پہلا آدمی تو جو حج بدل کی وصیت کر رہا ہے اس کو، دوسرا بندہ جس نے اس وصیت کو لکھا، محفوظ کیا اور وہ رسا تک پہنچایا، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو ایسی جگہ موت آ جاتی ہے کہ وہاں خاندان کے لوگ نہیں ہوتے، اچانک موت آ جاتی ہے، تو وہاں اگر اچانک والی موت میں بھی کوئی بندہ بھی ساتھ تھا اور آدمی نے سفر حج کی وصیت کر دی اور اس نے خاندان کے لوگوں تک یہ بات پہنچا دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امانت کو پہنچانے پر اس کو بھی جنت نصیب فرمائیں گے۔ اور اسی طرح جو بندہ اس کی طرف سے حج بدل کرنے جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جنت نصیب فرمائیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے احادیث میں سنا ہوگا کہ نماز کے فضائل بہت ہیں، لیکن کسی جگہ یہ نہیں سنا کہ نمازی آدمی کا استقبال کرو، زکوٰۃ دینے والے کا استقبال کرو، روزہ رکھنے والے کا استقبال کرو، لیکن جب حاجی حج کر کے آتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ واپس آئے اس کا استقبال کرو، اس کے ساتھ ملاقات کرو، اس کے ساتھ ملو، خیر و برکت اس سے حاصل کرو اور اس کو اپنے گھر لے جا کر اپنے حق میں اس سے دعا کراؤ۔ اور اسی طرح بوڑھے مرد اور ضعیف عورتیں جو ہیں، کمزور لوگ جو ہیں، عورتیں جو ہیں، ان کا جہاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو بنا دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے جہاد کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ حج کر لو، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور پھر عرفہ کے دن، 9 ذی الحجہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، جتنی لوگوں کی بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ عرفہ کے دن فرماتے ہیں، فرمایا اتنا کسی دن بھی اتنے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور پھر شیطان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عرفہ کے دن شیطان پریشان ہوتا ہے، ذلیل و خوار ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے کہ ہائے میں تو سارا سال اسی انسان کی دشمنی میں نے گزار دیا، اس کو جہنم تک پہنچانے میں گزار دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی حج کے دنوں کی برکت کی وجہ سے، حج کی برکت کی وجہ سے ایک ہی دن میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور فرمایا حاجی جو 3 حج کر لے، آخرت کی آگ تو اللہ تبارک و تعالی اس پر حرام فرمائیں گے، حرام کریں گے، لیکن دنیا کی آگ بھی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ جس نے جتنے زیادہ حج کیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اتنا زیادہ نوازا۔ جو بندہ 3 حج کر لیتا ہے، فرمایا کہ دنیا میں بھی کئی واقعات ایسے کتابوں میں ملتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آگ کو اس پر حرام کر دیتے ہیں۔ تو ان فضائل کو دیکھ کر ضرور ہر مسلمان کے دل میں یہ ایک دفعہ تو خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حج نصیب فرمائے۔ تو دعا کا دروازہ کھلا ہے۔ دعا آدمی جب مانگے تو اپنی کمزوری کو نہ دیکھے، اپنی مال اور اپنی وسعت کو نہ دیکھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھ کر آدمی دعا مانگے کہ اللہ کے خزانے کتنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش کتنا ہے، اللہ کی نوازشیں کتنا ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس ایسے زمین و آسمان کے اتنے خزانے ہیں جن تک ہماری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ تو جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ فوری طور پر حج کا ارادہ کریں۔ من اراد الحج فلیتعجل، حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ حج میں جلدی کرنی چاہیے، اور جن کو اللہ نے مال و دولت نہیں دیا وہ دعا میں جلدی کریں، دعا کی طرف دوڑیں، دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگیں کہ اللہ اسباب پیدا فرما، میں حج کر لوں، تیرا گھر دیکھ لوں، تیرا مہمان بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم فریضے کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔